اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ قرآن کویسٹ 2024 کے 8ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع 9 تا 12 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 تا 74 میں اس واقعے کا ذکر، جس کی تفصیل تاریخی روایت میں یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے جائیداد حاصل کرنے کی خاطر اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو سڑک کے کنارے پھینک دیا، اور خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گائے ذبح کی، اور ذبح ہوئی گائے کا ایک حصہ لے کر اس لاش پر مارا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور اس قاتل کی پول کھل گئی اور وہ پکڑا گیا۔ اس واقعے سے مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ ہوا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کے دل نہیں پگھلے اور وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ آیت نمبر 75 تا 82 میں بنی اسرائیل کے کردار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے دل سخت پتھر جیسے بنا لیے، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر بھی اس میں تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ مدینے میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے تھے، ان لوگوں نے پہلے ہی نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی باتیں اپنے بزرگوں سے سن رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ وہ اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ جب یہودی مسلمانوں سے ملتے تو تورات اور آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیوں سے اتفاق کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو کہتے تھے کہ جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ہیں انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا جا رہا ہے کہ جن میں ان کے عالم مبتلا تھے، وہ سمجھتے تھے خواہ ہم کچھ بھی کریں، جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکتی، اگر ہمیں سزا دی بھی گئی تو صرف چند روز کے لیے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی برے کام کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 83 تا 86 میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد اور ان کی عہد شکنی بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 87 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ اس آیت میں روح القدس یعنی پاک روح سے مراد علم وحی بھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں جو وحی لاتے تھے۔ آیت نمبر 88 میں اس بات کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، بلکہ وہ ایسے ہٹ دھرم لوگ تھے جن کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا تھا۔ آیت نمبر 99 تا 92 میں یہودیوں کی اس خواہش کا ذکر ہے جس کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی بت پرستوں سے ان کی جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ دعائیں کرنے لگ جاتے کہ اے اللہ، تورات میں جس آخری نبی کا ذکر تو نے فرمایا ہے اسے جلد سے جلد بھیج دے۔ جب آخری نبی ظاہر ہو گئے تو ان پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے ان کی کھلی مخالفت کی، صرف اس بنا پر کی کہ آخری نبی ان کے قوم سے نہیں تھے۔ اس ضد کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ آیت نمبر 93 میں موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنا لینے کا ذکر ہے جو پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں بنی اسرائیل کو کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کرتوتوں کے سبب کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 96 میں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود کو محض زندگی کی حرص ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کی زندگی ہو، عزت و شرافت والی ہو یا ذلت اور کمینے پن کی۔ آیت نمبر 97 تا 99 میں بیان ہوا ہے کہ یہود نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، بلکہ ایمان لانے والوں کو اور اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کو بھی گالیاں دیتے تھے۔ اللہ واضح فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشن تعلیمات سے صرف بدکار ہی منہ موڑ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 100 اور 101 میں پھر سے یہود کی عہد شکنی بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 102 اور 103 میں سحر یعنی جادو کا ذکر ہے، جسے سیکھ کر یہود اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔